آج 16 شعبان 1446 ہجری مطابق 15 فروری 2025 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تاریخ اسلام 1082 نشست۔ عنوان ہے قرآن مجید کا نظریہ عروج و زوال موجودہ حالات کے تناظر میں۔ مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے وہ شہ نشین پر آئے اور ہمیں مخاطب کریں۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف و توصیف اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافلہ انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج تاریخ اسلام کا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے قرآن مجید کا نظریہ عروج و زوال موجودہ حالات کے تناظر میں۔ اس عنوان کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان میں مسلمانوں کا قرآن مجید سے غیر معمولی شغف اور غیر معمولی اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ امت کا ہر طبقہ چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، لیکن رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر پڑھی جاتی ہیں اور محافل قرآن منعقد کی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے کام رمضان کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن عام دنوں میں جیسا قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، خود سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جو فضیلت بخشی ہے، سارے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو برکتیں اور جو رحمتیں رکھی ہے، اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ رمضان دراصل قرآن مجید کی سالگرہ ہے، اور پھر 30ویں پارے کے اندر ایک مکمل صورت ہمارے سامنے ہے، سورۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھ دی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی جیسا اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اہمیت بھی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید سے بالعموم مسلمانوں کا جو تعلق رمضان میں قائم ہو جاتا ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی مستحسن چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن محض قرآن کو پڑھ لینا ثواب کی نیت سے یہ قرآن کے تقاضوں کی تکمیل نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اسے ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، لیکن نزول قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر کیا میسیج ہے، قرآن کی اصل روح کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، جب تک کہ اس پر غور و فکر نہ ہو، جب تک کہ اس پر تدبر اور تفکر نہ ہو تو قرآن کے تقاضوں کی ہم تکمیل نہیں کر سکتے ہیں۔
قرآن کا ایک اہم ترین موضوع ہے یہ، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے قدباء، ہمارے دانشور بھی عام طور پر قرآن مجید کے مختلف آیات کا تو ذکر کرتے ہیں۔ جنت کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، جہنم کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا انعامات رکھے گے اس کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ان ساری چیزوں کا ذکر ہم کرتے ہیں بالتفصیل کے ساتھ، لیکن قرآن مجید کے اندر سابقہ اقوام کے عروج و زوال کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طریقے سے دیگر اقوام جتنی بھی دنیا میں آئی ہے، حتیٰ کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قوموں کا عروج و زوال قرآن کا ایک بہت بڑا تصور ہے، اور اس تصور کو اس امت نے فراموش کر دیا ہے۔ اس کا سمجھدار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ بھی بہت کم ان باتوں پر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کو کامیابیاں جو عطا کی تھی، قوم بنی اسرائیل پر جو انعامات عطا کیے گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ان کو امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو زوال کے اس انتہا پر پہنچا دیا کہ سارا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ان پر نازل فرمایا، وہ خدا کے عذاب کی مستحق قرار دی گئی۔ کیوں قرار دی گئی؟ تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی غور و فکر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے جو مطالعہ کرتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ قرآن کے مختلف تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کو صحیح طور پر پڑھے۔ صحیح طور پر قرآن کو پڑھنا قرآن کے ایک اہم مطالبوں میں سے ایک اہم مطالبہ ہے۔ صرف امام صاحب کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں ہے، صرف قاری صاحب کا قرآن پڑھنا نہیں ہے، کسی اور عالم و مفتی کو قرآن پڑھ لینا صحیح نہیں ہے۔ ہر عام مسلمان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھے، اور اگر قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم میں کتنے لوگ ہیں 70 سال 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے کئی نوجوان ہیں، ڈاکٹرس ہے، انجینئرس ہے، ایڈوکیٹس ہے، جرنلسٹ ہے، بڑے بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن مجید کی 4 آیتیں اگر پڑھیے بولیے نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، جو اصول بیان کیے گئے قرآن کے اندر جس کو ہم تجوید کہتے ہیں، کہ اس لحاظ سے قرآن کو پڑھا جائے۔ دوسرا قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ سمجھنا لازمی ہے، صرف تلاوت نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ تلاوت کرو لیکن رکنے کا نہیں ہے معاملہ۔ ہم ایک ہی لفظ کو پکڑ لیے، ایک چڑھ رہے ہم تو پہلی سیڑھی پر آ گئے کہ نہیں مولانا نے کہا قرآن پڑھو، ہم قرآن پڑھ لیے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، کیونکہ افلا تدبرون، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ افلا غافلون، کیا تم غفلت میں رہنا چاہتے ہیں؟ کئی جگہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لعلکم تعقلون، کہ تم قرآن کو پڑھو گے تو ہم کو امید ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو گے، یہ قرآن مجید کہہ رہا۔ کئی جگہ پر آپ یعنی تکرار کے ساتھ آپ کو یہ باتیں ملیں گی قرآن کے اندر۔ تو قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے ایک لہر چلی، لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہر مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ تو کام عالم کا ہے، یہ تو کام مفتی کا ہے، یہ تو فلاں جامعہ کے فارغ ہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، آپ سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا ہوا اور مسلمانوں کے باخبر حلقوں کی جانب سے پروپیگنڈا ہوا۔ علماء نے کہا یہ باتیں، دینی جماعتوں نے کہا کہ قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، سمجھنا ہے تو کسی عالم کا دامن تھام لو۔ تو ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہبی کتاب بنا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ مذہبی شخصیت ہی اس کی تشریح کر سکتی ہے، اس میں کیا بیان کیا وہ بیان کر سکتی ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے۔ جبکہ قرآن ہر ایک کے لیے سمجھنا لازمی ہے، اور نہیں سمجھیں گے تو لازمی چیز ہے کہ قرآن کے تقاضوں کی آپ نے تکمیل نہیں کی ہے، اور قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے ایک نسخہ کیمیا تم کو دیا تھا، تم نے اس کو رٹ لیا، اس کو یاد تو کر لیا، لیکن اس کے اندر کیا چیز تھی
جس کے ذریعے تم اپنی زندگی میں چینج لا سکتے تھے، وہ تم کام نہیں کر سکے، لہٰذا تم نے قرآن کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کی۔ پھر تیسرا قرآن میں، اب یہ جو سمجھنے کی بات ہے میں یہی پہ بات رکھ رہا ہوں، اور ایک ہے کہ بھائی سمجھ رہے آپ، اس کے بعد عمل کرنا۔ تیسرا قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ صرف تلاوت، صرف سمجھنا نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا۔ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام مسلمان ہے، میں اور آپ عام مسلمان ہیں، پورے قرآن کو ہم پورے اس کے رموز اور نکات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، جتنا ہم نے سمجھا ہے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ نماز کا فرض ہونا، رمضان کے روزوں کا، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں آیات موجود ہے، نیکی کے کیا کام کرنا ہے، کون سے کام رک جانا ہے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، اس میں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھولیے قرآن، ترجمہ دیکھیے، معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ تو عمل کا معاملہ ہے، اگر عمل نہیں کیا انسان تو لازمی چیز ہے کہ اس نے قرآن کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کی۔ دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، ہر کتاب پر عمل کرنے کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اخبار آپ پڑھ لیتے، پہلے سے بعض لوگ ہیں کہ اخبار کی پہلی سطر سے لے کے آخری سطر تک پڑھتے اخبار کو، کہاں چھپے تک، لیکن اخبار جب لپٹ دیا جاتا ہے تو ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھے وہ، کیونکہ اتنی چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ یاد کرتے جائیں گے تو پھر آپ اپنے اہم کاموں کو بھول جائیں گے۔ اخبار صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پڑھ لیا جائے، جو اہم کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر اس کو یاد رکھے، لیکن پورا اخبار رٹ لینا نہیں کہا گیا۔ کوئی کتاب ہے پڑھ لی جاتی ہے، لیکن اس کو زندگی بھر یاد رکھنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا آپ پر، عمل کرنے کا اس پر۔ لیکن قرآن مجید عمل کے لیے آیا کہ عمل کرنا۔ تیسرا، اس کے پیغام کو عام کرنا، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، جس پر آپ نے عمل کیا ہے، جس کے اثرات آپ نے محسوس کیے، وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ چار اس کے تقاضے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے میں جو چیز ہے، کیا سمجھنے کی بات کیوں کی گئی، کہ کیوں تعقلون کی بات کی گئی، کیوں جو ہے نا افلا تدبرون کی بات کی گئی، کہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کائنات کیسے بنی۔ انسان جب سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کے عقل کے دریچے کھلتے جاتے ہیں، اور ہوش کے ناخن وہ لیتا ہے، اور سوچنے لگتا ہے کہ قرآن جب ہم کو سمجھنے کی دعوت دیا تو کیا کیا اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر نماز کا بھی ذکر ہے، اس میں روزے کا بھی ذکر ہے، اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اس میں حج کا بھی ذکر ہے، اس میں ساری چیزوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر بھی اس میں کیا ہے۔ وہ قومیں جو دھتکار دی گئی تھی، وہ قومیں جو خدا کے عذاب کا یعنی وہ شکار ہوئی تھی، اب آپ بتائیے، یہ تو اللہ کا مقدس کلام ہے، آپ جانتے کہ اللہ کا بابرکت کلام ہے، اس بابرکت کلام کے اندر بدمعاش قوموں کا ذکر کیوں کیا گیا، ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا جنہوں نے خدا کی تعلیمات سے انکار کیا۔ کوئی چیز اگر مقدس ہے تو اسے مقدس باتیں آنی چاہیے تھی، اس میں نیکوکاروں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس میں صالح بندوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان قوموں کا، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتایا تھا، ان کے درمیان میں رسولوں کو بھیجا تھا، اور جب انہوں نے خدا کے احکامات پر عمل کیا، انہوں نے جب خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کا ارادہ کیا، تو اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر انعامات کا نزول ہوا، اور وہ قومیں دنیا میں ترقی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قوم نوح، قوم عاد و سمود، قوم لوط، ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ہے۔ قوم نوح کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، ان کو بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ قبول کر لو۔ قوم عاد و سمود کا ذکر قرآن میں کیا گیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق فیہا البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ 30ویں پارے کا سورہ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قوم جو عاد و سمود کی تھی، ان کو بڑا ناز تھا اپنی محلوں پر، وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ خدا کا اگر عذاب آئے گا تو غریب لوگ مارے جائیں گے، وہ لوگ مارے جائیں گے جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، وہ لوگ مارے جائیں گے جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں، ہم تو بڑے بڑے محلوں میں ہیں، اور ایسے محل ہم نے تعمیر کر لیے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کو ان محلوں کے ساتھ زمین دوست کر دیا۔ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، عبرت کے نشان کو بنا دیا۔ آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں،
قوم عاد و سمود کا جو نمونہ عبرت بنا کے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا، تو قوموں کا جو عروج و زوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ وہ قومیں جن کو ہم نے مختلف قسم کے عنایتیں کی تھی اور ان کو جو ہے نا کہا تھا کہ تم اللہ کے راستے کو اختیار کرو، اور انہوں نے اختیار کیا تو ہم نے ان پر من و سلوہ کو بھی نازل کیا۔ آپ جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جن کو کھانے پکانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیجتا تھا ان کو کھانے کا ریڈی میڈ ہر چیز۔ جیسا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عورتیں ذرا آرام پسند ہو گئی ہے، ذرا کچھ ہوتے ہی دعوت بولے بھائی 4 دوست آ رہے بولتے آپ فوری بولتے کہ آرڈر کر دو آن لائن، اور آ جاتا ٹفن گھر کو، اب کھا لیتے لوگ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ اگر کھائیں گے تو لازمی اس کے نقصانات بھی ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل کو تو مستقل معاملہ تھا کہ ان کے لیے جنت سے خوان اتارا جاتا تھا، باضابطہ دسترخوان، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ انہوں نے شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو چیزیں ہم کر لے سکتے اپنے طور پر، ہم کیوں ایک خدا کو مانیں، ہم کیوں ایک خالق کی عبادت کریں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کے حکمرانوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوا؟ تو اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ فرعون، حامان، شداد اور نمرود، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، میرے سوا اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ I am the sovereign and I have the supreme powers. I am not answerable to anybody. کسی کو میں جواب دہ نہیں ہوں، میں جسے چاہے موت دوں گا، جسے چاہے حیات دوں گا۔ یہ تصور تھا ان کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو نمرود نے کیا کہا؟ یہی کہا تھا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو بولے کہ میرا خدا وہ ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ تو معمولی کام ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ جیل سے دو لوگوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا، کہا کہ میں بھی کر دیا ہوں یہ کام۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر۔ وہاں پریشان ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، اور بجائے حق کو قبول کرنے کے اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ جو تذکرے قرآن مجید میں آپ کو ملتے ہیں، اس کا مقصد یہ دراصل یہ ہوتا ہے، سورہ انعام میں کہا گیا تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائے۔ تو یہ قوم، ان کو کہا گیا کہ جب اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی تو عاجزی اختیار کرے، اور جب انہوں نے عاجزی اختیار کی تو آپ دیکھیں کہ ان کو معاشی خوشحالی آئی، ان کو دنیاوی طور پر ان کو اقتدار بھی نصیب ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم انہی لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں جو ہے نا ہمارے یعنی احکامات کو، ہمارے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے زبور میں پند و نسق کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو پہلی چیز قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عروج کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے نیک ہونا لازمی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جس کی بنیاد پر آپ زمین کے وارث بنا جا سکے۔ اور جب ان قوموں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے زوال، پسماندگی اور درماندگی شروع ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید ان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اہل قریش کو مخاطب کیا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت پر آ گئے تھے، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو ان کو متنبع کر کے کہا گیا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، کہ کہا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے کہ جب وہ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو جھگڑا، فساد، بدامنی جو پھیلتی ہے،
اور اس سے سارے انسان ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، تو قرآن اس طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، سورہ روم کی آیت بہت مشہور آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر کس قسم کا طوفان آیا، کس طریقے سے تباہی و بربادی ہوئی۔ کل تک جو ایک عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور جن کی دولت کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ لمحوں کے اندر خلاش ہو گئے۔ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے فلم اسٹار کہیں کے نہیں رہے، لوگوں کے خیرات پر اب ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تب آپ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ انسانوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن انسان خود اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر اس کے لیے تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ تقریباً 15 مہینوں سے فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ غزہ کے وہاں کے جو مجاہدین جو جدوجہد کیے، معصوم بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ایک سروے آیا ہے، ایک تحقیقی رپورٹ آئی ہے باضابطہ، لانسٹ ایک میگزین ہے جو لندن سے شائع ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اس غزہ کے جنگ کے اندر، جنگ نہیں بلکہ ایک نسل کشی، ایک جو جنوسائیڈ ہوا ہے، اس میں 1,80,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے۔ اخبارات میں تو آ رہا 40,000 50,000، لیکن اس نے تحقیق کی، اس نے ثابت کیا کہ کتنے لوگ اپنے ریسیڈنشیل ایریے میں مار دیے گئے، بم گرا دیے گئے ان پر، کتنے لوگ ہاسپٹل میں جو علاج کے لیے گئے تھے ان پر بمباری کر دی گئی ہے، کتنے بچے جو اسکولوں میں تھے ان پر بمباری کر دی گئی۔ آپ یہ سب کریں گے تو کیا آسمان والا یہ سب دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھے گا؟ لازمی چیز ہے کہ قوموں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب قومیں نہیں سدھرتی ہے تو یہ تو ابھی صرف ریہرسل ہے۔ جو آپ دیکھیں ابھی لاس اینجلس میں جو کچھ ہوا یا دیگر شہروں میں جو کچھ ہوا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ایک بتایا ایک جھلک اپنی، اور انسان پوری طرح سرکشی پر آ جائے گا اور پوری دنیا کے اندر ظلم اور طغیان بڑھ جائے گا، مظلوموں کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آسمان سے بادل پھٹ پڑیں گے اور زمین سے آگ اگل پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر امن کو اس لیے قائم رکھتا ہے، لوگوں کو سکون اس لیے دیتا ہے کہ اس کے کچھ بندے ابھی بھی اس زمین پر اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان لوگوں کے خاطر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے آگے، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے جب اللہ پکڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر عروج زوال کی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ وہ پکڑ کب آتی ہے؟ وہ پکڑ جب آتی ہے جب انسان فسق و فجور اور ظلم و جور کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طاقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنی جو ہے نا جکڑ کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر قوم عاد، قوم سمود اور جیسا کہ دیگر قوموں کا ذکر اس نے کیا ہے۔ آج کے دور کے اندر موجودہ حالات کے تناظر میں ہم کو قوموں کے عروج زوال سے کیا سبق ملتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان کے اندر آپ یہ عنوان بنائیے، ایک نوٹ بک رکھیے، ایک ڈائری رکھیے، آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی قوموں کا ذکر کیا اور کن قوموں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اس کا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ آنے واحد میں اللہ نے عذاب نازل کر دیا، آنے واحد میں ان کو ذلت کا شکار کر دیا گیا، بلکہ ان پر انعامات اور اکرامات کی بارش ہوئی، ان کو ہر طریقے سہولتیں دی گئی، جیسا کہ میں نے کہا بھی آپ کے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے انکار کیا، رسولوں کا قتل انہوں نے کیا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط کے ساتھ قوم نے جو سلوک کیا اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ فرعون نے جب انتہا کر دی، بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا پورے یعنی اپنی جتنی اس کی سلطنت تھی وہاں کسی کو خیر کی بات کرنے کا موقع نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر آج ہمارے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ ایک یونیورسل میسیج ہے۔ قرآن مجید صرف مکے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید صرف قریش کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید صرف 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے
وہ آفاقی تعلیمات ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ یونیورسل جو پرنسپل ہوتا ہے، یونیورسل پرنسپل از ناٹ چینجیبل، کہ جو آفاقی اصول ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل قریش کے لیے اللہ نے سختیاں رکھ دی اور عام مسلمان، آج کا مسلمان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، دھوکہ دے، بددیانتی کرے، سود کھائے، زناکاری میں ملوث ہو جائے اور چھوڑ دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ جو اصول کل تھے وہ اصول آج بھی رہیں گے۔ کل جن بنیادوں پر کامیابی کی ضمانت دی گئی وہ آج بھی ہیں، کل جن چیزوں کا ناکامی کا اشارہ کیا گیا وہ آج بھی ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں قوموں کا عروج و زوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سب کے لیے یہ اصول سب کے لیے ہے کہ وہی گروہ دنیا میں کامیاب ہوگا جو ایمان لائے گا اللہ پر۔ قرآن کو آپ کھولے پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کئی جگہ پر آیا ہے۔ اور یہ ایمان کا سب سے پہلی چیز اللہ کا یہ وعدہ ہے، اہل ایمان کو کبھی ذلیل و خوار اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو نامراد نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ترین چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ کنڈیشن ہے عمل صالح، صرف ایمان نہیں۔ علامہ اقبال کو تو آپ مجھ سے زیادہ سنتے رہے، یہاں پر کئی یعنی 1000 محفلیں ہو چکی ہے۔ علامہ کا بہت مشہور شعر ہے، خرد نے کہہ بھی دیا تو اللہ کیا حاصل، نگاہ و مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عقل اگر لا الہ الا کہہ دے تو ٹھیک ہے، مسلمان تو ہے، لیکن جب تک کہ نگاہ کے سامنے آپ کے سامنے وہ چیز نہ ہو جو آپ کو کرنا ہے۔ تو دوسری چیز عمل صالح۔ چنانچہ اس کو قرآن مجید میں 2 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ عروج، سربلندی، کامیابی 2 طرح کی ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ اہل ایمان کے لیے اخروی کامیابی کا مژدہ سنایا گیا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سورہ صف کی آیتیں پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جدوجہد کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے۔ لیکن دنیاوی کامیابی کے لیے اللہ نے عام اصول رکھا ہے۔ یہ میری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ دنیاوی کامیابی، ہم انسان ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب مسلمان روزانہ ان کے مکانوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ ہو جا رہا ہے، ان کی اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد کر دی جا رہی ہے، ان کے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہری طور پر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے آپ۔ بظاہر ہم کچل دیے جا رہے ہیں، بظاہر ہم مغلوب کر دیے جا رہے ہیں، لیکن قانون فطرت کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی۔ قرآن کہتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جتنی کی وہ جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آج ہم سے زیادہ دیگر قوموں کے بچے تعلیم یافتہ ہیں۔ ابھی آپ جی کا رزلٹ آیا، آپ دیکھیں جو بڑا امتحان ہوتا ہے انجینئرنگ کا، آپ بتائیے کئی صفحے الٹنے کے بعد کوئی ایک نام مسلمان کا نظر آ رہا ہے، دوسری قوموں کا نام آگے آ رہا ہے۔ سول سروس میں آپ دیکھیے کہ ہماری 15 کروڑ کی آبادی میں 25 آ جا رہے تو ہم خوش ہو جا رہے ہیں، لیکن دوسری قوموں کو دیکھیے جو بچے بالکل جن کو کھانے کے لیے نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں رہتا ہے، لیکن وہ IAS بن رہے ہیں۔ تو کیوں؟ دنیا میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط نہیں رکھی ہے، کہا کہ جو محنت کرے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ جیسا رزق کا معاملہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کو 3 وقت پیٹ بھر کا کھانا دوں گا اور جو مجھ پر ایمان نہیں لایا انہیں محنت کرنے کے باوجود اس کو فاقوں میں گزاروں گا، اللہ نے نہیں کہا۔ راحت و سکون کی زندگی، بیماری سب کے لیے ہے۔ تو یہاں جو دنیاوی عروج ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم کو کہ دنیا کی کشمکش سے اہل ایمان کو دستبردار نہیں ہونا ہے۔ ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے کوئی غاروں میں بیٹھ جائے، ہم گوشہ نشین ہو جائے، بلکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے
اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے۔ یہ اہم نقطہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں شاید سمجھ میں آئے گی آپ کی، کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر ذکر کرنا آسان کام ہے، لیکن گھر میں، معاشرے میں، بازار میں نوکری کرتے ہوئے حلال کام کرنا اور حرام سے بچنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ چنانچہ اسلام راہبانہ زندگی کی تائید نہیں کرتا، اکیلے زندگی بسر کرنا، معاشرے سے کٹ جانا، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، بلکہ یہ کہا گیا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان جدوجہد کا خوگر بنے، جدوجہد کرے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا پہننے سے، اچھا کھانے سے، اچھا گھر بنانے سے منع نہیں کیا۔ جائز کمائی ہے، آپ برابر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں۔ صحابہ اکرام بعض ایسے تھے ملک التجار تھے، جہاں غریب صحابہ اکرام تھے وہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جن کی مال و دولت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ چنانچہ یہاں کہا گیا کہ زندگی کے اندر آپ کو جدوجہد کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت جس کا میں ذکر سامنے کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے ہر بچے کو یاد ہے کہ عروج و زوال کی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، یعنی وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو زمین پر اقتدار دیں گے، ہم تم کو حکمران بنائیں گے۔ کب؟ کہا گیا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور موجودہ حالت کو خوف کے امن میں بدل دے گا۔ یہ جو آج حالت خوف ہمارے اندر ہے، یہ حالت خوف کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہم پوری طریقے سے اس پر اپنے استقامت کا ثبوت دیں، اور پھر بندگی کریں اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو لازمی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو زمین کا اقتدار عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ہم کو اگر کامیابی کی طرف جانا ہے، عروج کی طرف جانا ہے، سربلندی کو حاصل کرنا ہے، تو لازمی چیز ہے کہ ان اصولوں پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارے لیے سوائے خسران کے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری بات نکات کی شکل میں رکھ رہا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید کے مطالعہ کرنے سے ہم کو جو باتیں معلوم ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی قوم کو عروج عطا فرماتا ہے، اسی قوم کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو خاص طور پر عدل اور انصاف کے دامن کو تھامے رکھتی ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ آج آپ جانتے کہ دنیا میں ناانصافی کا دور دورہ ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، لیکن قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی قوم جو تمہاری دشمن ہے اس کے ساتھ بھی تم انصاف کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، یعنی مطلب دشمن کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے، صحابہ کرام کے دور میں ملتی ہے، خلفاء راشدین کے دور میں ملتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم عدل اور انصاف کے علمبردار بنیں، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں ناانصافی ہوتی ہے، اس کے خلاف میں ہم اٹھیں۔ دوسرا اہم چیز ہے صبر اور استقلال۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسرے پارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم استعانت یعنی مدد طلب کرو، کس چیز سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ ہتھیار نہیں ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو قرآن میں کہیں پر بھی تلوار کا ذکر نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ قلم کا ذکر ہے، پورا ایک سورہ ہے سورہ قلم کے نام سے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جہاد کے معنی صرف تلوار اٹھانا، نعرہ تکبیر بول کے نکل جانا بغیر کسی منصوبہ بندی کے، یہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ایک اہم صفت صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ انہی لوگوں کو ہم کامیابی عطا کرتے ہیں جو صبر کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، 13 سال تک آپ جدوجہد کیے، مسلسل جدوجہد کیے، اور کبھی آپ جو ہے نا جھنجھلائے نہیں، کبھی آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے، کبھی آپ نے
مشرکین مکہ سے کوئی ٹکراؤ کا ماحول نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر مرحلے پر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ صبر کے تعلق سے ہمارے علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ صبر دراصل طاقت کے ہوتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی آ رہا مار رہا چلے جا رہا، آپ کھڑے ہوئے آؤ مار لو بھائی بول کے، یہ بزدلی ہے۔ آج ہماری امت کے اندر بزدلی کو لوگوں نے صبر کا نام دے دیا ہے۔ مسجدیں چھینی جا رہی ہے، صبر کریے۔ اوقاف کی پراپرٹی جا رہی ہے، صبر کریے۔ فلاں قانون بن گیا آپ کے خلاف، صبر کیجئے۔ یہ صبر نہیں ہے، اس پر تو آپ کو جدوجہد کرنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ دشمن چاہے کتنا ہی آپ کو ورغلائے، لیکن آپ اس کے سامنے حق کے ساتھ اپنی بات کو پیش کریں۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین جن کی ہم یاد بناتے ہیں، ان کا کارنامہ کیا رہا؟ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا، جتنے بھی بزرگان دین کی آپ تعلیمات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ لوگ ان سے آتے تھے، بحثیں کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، لیکن وہ کسی کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، وہ صرف اپنی بات پہنچاتے تھے۔ اللہ نے جو کچھ کہا وہ بات ان تک پہنچا دی جاتی تھی۔ آج ہمارے پاس یہ چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، ہم کسی بات کو نہ صبر کے ساتھ سن سکتے ہیں اور نہ صبر کے ساتھ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید نے کہا کہ کامیابی کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت ہی مستقل مزاجی آپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ دین کے کام کو کر سکیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے موجودہ حالات کے اندر، ان موجودہ حالات کے اندر قرآن مجید اہل ایمان کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ دشمن کی سازشیں، یہ تمہارے خلاف ہونے والی کارستانیاں تم کو رنجیدہ نہ کر دے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ عروج و زوال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے، یہ یارڈ اسٹک ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، نہ تم غمزدہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم پریشان ہو، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کو اللہ کامیاب کرے گا۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط کیا ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مومن، ایسے مومن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کامیابی ہوں گے۔ ہم دور صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ آپ تصور کیجئے 313 تھے اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دیگر غزوات میں کوئی بڑی تعداد نہیں تھی، اللہ نے کامیابی عطا کی۔ بعد کے دور میں بھی ہوا، آج کی عصری تاریخ کے اندر پھر آپ دیکھیے کہ وہی فلسطین کے حالات آپ کے سامنے کہ نہتے بچے نکلے، خواتین نکلی، اپنے گھروں سے نکلے، گھر پورے ان کے ملبہ بن گئے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ان کی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کی ان کی یہ جدوجہد، ان کی یہ قربانیاں ایسی رنگ لائی کہ وہ طاقت جو یہ کہتی تھی کہ ہم فلسطین کو نقشے سے مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کو جھکنا پڑا، ان کو بات چیت کے رضامند ہونا پڑا، ان کو کہنا پڑا کہ آئیے ہم بات کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ جس گروہ کو انہوں نے ٹیررسٹ کہہ دیا تھا، جس گروہ سے انہوں بات کرنے کے تیار نہیں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کی، جو شہادتیں انہوں نے دنیا کے سامنے دی، دنیا حیران ہو گئی کہ اتنے لوگ مرنے کے بعد، اتنی تباہی کے بعد یہ لوگ اپنے جو ہے نا اس زمین سے ہٹنا نہیں چاہتے، اور مجبور ہو کر دشمن نے ان کو بات چیت کی دعوت دی۔ تو آج کے عصری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، پرانی تاریخ میں نہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مقدس جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایک 10-12 دن کے بعد، اس مبارک مہینے کی عظمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی دنیا کی نعمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے یہ کہ قرآن کا مقصد کیا تھا، نزول قرآن کا مقصد کیا تھا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ لتخرج الناس، کہ لوگوں کو نکالے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمات سے، اندھیرے سے نکالے، نور کی طرف لائے۔ تو آج ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ انسانیت کو
ظلمات سے نکالے، اندھیرے سے نکالے۔ اندھیرا صرف تاریکی کو نہیں کہتے ہیں، اندھیرے کے معنی گمراہی کے ہے، اندھیرے کے معنی شرک کے ہے، اندھیرے کے معنی بدعتوں کے ہے، اندھیرے کے معنی حق سے منہ موڑنے کے ہے، اندھیرے کے معنی حق کے راستے کو قبول نہ کرنے کے معنی ہیں۔ تو یہ سارے ظلمات سے ہم کو نکال کر ہم نور کی طرف لائیں۔ نور کیا ہے؟ توحید ہے۔ نور کیا ہے؟ حق ہے۔ نور کیا ہے؟ صداقت ہے۔ نور کیا ہے؟ خیر ہے۔ نور کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ نور کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ نور کیا ہے؟ انسانیت کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کا ایک اصول ہے، ایک نظریہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ بھی خدا نخواستہ رمضان میں قرآن پڑھتے چلے جائیں، ایک قرآن ختم، دوسرا قرآن ختم، تیسرا قرآن ختم، لیکن اس کا ترجمہ نہ پڑھے، اس کی تفصیلات کو نہ جانے، اس پر غور و فکر نہ کرے، تو لازمی چیز ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا سودا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کھڑے ہوں گے اور وہ رسول کہیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ اس قوم نے قرآن کو مہجور کر کے رکھ دیا تھا، متروک کر کے رکھ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو۔ اب آپ بتائیے اگر اس گھڑی جب کہ رسول کھڑے رہ کر کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، تو اب آپ بتائیے ہمارے لیے کون سی جائے پناہ ہوگی، ہم کہاں جا کر ٹک سکیں گے؟ لہٰذا اس ماہ مبارک کے اندر ہم اس بات کی پوری فکر کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ زندگی کے 11 مہینے تو ہم بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اگر قرآن کو زیادہ پڑھیں گے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عروج کے لیے کیا پیمانے مقرر کیے ہیں اور زوال کیوں آتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، اجتماعی طور پر انقلاب لائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ذلت کے دن، یہ نکبت کے دن، یہ زوال کے دن ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان پر ثابت قدمی کا ثبوت دیے، ایمان لانے میں نے کیا ہے؟ اللہ کے کتاب پر ایمان لانا، رسول کی رسالت پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے جنت رکھے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف عمل کیا تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا جو خود آنا نہیں چاہتی، اپنے طور پر خود آگے بڑھنا نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے قوموں کے عروج زوال کے کیا اصول ہے اس کی بنیاد پر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محافل کو مفید محافل بنا دے، اور یہاں جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محافل کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج لانے کے لیے یہ محافل کام آ سکے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔